بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خوشی کا موقع ہے، جیسے آج خوش ہیں ایسے ہر دن ان کی خوشیاں بڑھتی جائیں، اور دونوں طرف رشتہ دار سب آج کے ایسے نکاح کو دیکھ کر جس میں اتنی سادگی ہے، لوگوں سے کہیں کہ ایسا نکاح کرو کہ اس کی برکتیں میں دیکھ رہا ہوں۔ جتنا سادگی والا کم خرچ والا نکاح ہوتا ہے اتنا ہی بابرکت ہوتا ہے، اور نکاح بہت آسان سی چیز ہے، اس کو ہم لوگوں نے دوسروں کو دیکھ کر مشکل بنا لیا ہے۔ بہت آسان، اور جس میں کم خرچ ہو اس میں برکت ہے، جس میں زیادہ خرچ ہو اس میں نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، بہت مشہور بات ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب ملاقات کے لیے آئے، حالانکہ مدینہ پاک میں ہوتے تھے، قباء کے پاس کہیں کوئی دوری نہیں، تو ان کے کپڑے کی خوشبو سے پتہ چلا، جو اس وقت کا رواج تھا خوشبو لگانے کا، کہ نکاح وہ کیا انہوں نے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے، پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو کہاں نکاح کیا؟ تو ولیمہ کرو، مرد جو ہے دولہے کی طرف سے ولیمہ ہے، ولیمہ کیا گیا۔ اتنے مالدار تھے کہ پورے مدینہ پاک کو بلا لیتے اور ارد گرد کی بستیوں کو جمع کر لیتے، تو بھی کچھ کمی نہیں تھی، لیکن تھوڑے سے لوگوں کو کھانا کھلا دیا گیا، ایک بکری ذبح کی گئی، یہی ہوا ہے نا۔ کر سکتے تھے بہت کچھ۔ مومن کا کام ارمان پورے کرنے کا نہیں ہے، اللہ کے احکام پورے کرنے کا ہے۔ ارمان پورے کرنے کا نہیں ہے، احکام پورے کرنے کا، کیونکہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ بہت ہی نافع ہے، اس سے بڑا نفع کسی اور چیز میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے قانون بنا دیا ہر چیز کا، یہ کام ایسے کرو۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صبح اٹھ کر بستر پہ جانے تک جو کچھ کرنا ہے سب کا ایک ڈھنگ بتا دیا۔ جس نبی نے پیشاب پخانے کا ڈھنگ بتایا ہو، کون سا طریقہ چھوڑا ہے؟ اس لیے نکاح تو بہت آسان سی چیز ہے، اور کسی کو بلانا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کوئی لوگ جمع ہو گئے خوشی میں، مسجد میں نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ، ان کو نہیں بلائیں گے دو ناراض ہو جائیں گے، ان کو نہیں بلائیں گے دو ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سب ہم نے اپنے طور پہ طے کر رکھا ہے، وہاں نہیں۔ اور اجتماعات میں جو نکاح ہوتے رہے، پہلے طبیعت اچھی رہتی تھی تو نکاح ہمارے تو نہیں ہوتے رہے، لیکن لوگوں کو تو سنتے رہے، اور ان میں بیان بھی سنتے رہے کہ کیا بیان ہوا۔ تو ہمارے بڑوں نے جو بیان کیا اس میں کہ ایک بات، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، جس کا خلاصہ ہے ہماری زبان میں، کہ دو صحابی نوجوان ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے، کسی گلی سے گزر ہوا مدینہ پاک میں، یا کہیں اور کا قصہ ہو تو بتا دیں، اب تو وہ تو بہت دنوں سے سب سنا نہیں ہے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ ایک جوان نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ جو گھر والے ہیں ان کی لڑکی بڑی ہے، ان سے جا کے پوچھو کیا مجھ سے نکاح کریں گے؟ تو جو پوچھنے گئے تھے وہاں دیکھا تو کچھ اور لوگ بیٹھے، ان کی باتیں ہو رہی تھیں، تو جن کی بیٹی تھی انہوں نے کہا کہ میں ان سے تو نکاح نہیں کروں گا، تم تیار ہو تم سے کر دوں۔ دوست کا پیغام لے کر گئے تھے کہ وہ باہر وہاں ہیں کھڑے، اگر تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ میں ان سے تو نہیں کروں گا، اگر تم تیار ہو تو کر دوں۔ تو نے کہا نکاح کی ضرورت تو مجھے بھی ہے، تو نکاح ہو گیا، اتنی دیر میں نکاح ہو گیا ان کا۔ اور وہ چونکہ نکاح پڑھانا تھا، اس لیے پوچھ کر آنے میں، نکاح پڑھانے میں جو تھوڑی سی دیری ہے، باہر آئے تو ان سے کہا بھی معاف کرنا، وہاں تو ایسا ایسا ہوا، تو انہوں نے کو مبارکباد دے دیا۔ تو اتنا آسان نکاح آج بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اللہ نے 5 بچے دیے، جس میں 2 بڑی بیٹیاں ہیں اور 3 ان سے چھوٹے بچے،
اب تو الحمدللہ سب کی شادی ہوگی، سب بچے والے ہیں، سب کا نکاح ہوا۔ محلے میں ایک جگہ تعلیم ہوتی تھی، عورتوں کا اجتماع ہوتا تھا، اس میں ہماری اہلیہ اور ہماری بچیاں جایا کرتی تھیں، دونوں بچیاں۔ تو ایک دن اہلیہ نے کہا کہ جن کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے ان کی اہلیہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اگر شکیل بھائی سے مشورہ کر لو، اگر وہ کہیں تو یہ بڑی والی بیٹی کا نکاح ہمارے دوسرے نمبر والے، ان کے بھی 3 بیٹے تھے، تو پہلے کا طے ہو چکا تھا کہیں، تو سیکنڈ والا جو ہے اس کے ساتھ کر دیں۔ اہلیہ نے مجھ سے کہا، اب چونکہ ہر ہفتے جانا تھا، ادھر دوسرے ہفتے بھی کہا، تو میں نے کہا ان سے کہہ دو، اہلیہ سے ان کی، کہ وہ کہہ دیں کہ وہ ان کے شوہر مجھ سے بات کریں۔ تو عشاء ہم لوگ ایک ہی مسجد کے نمازی تھے، مسجد وال جماعت کے ساتھی تھے، ایک ہی ساتھ 3 دن بھی نکلا کرتے تھے، یعنی کوئی انجان آدمی نہیں تھے۔ مسجد کے اس طرف یا ان کا گھر تھا یا میرا گھر تھا۔ تو مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے عشاء کی نماز، تو کہنے لگے وہ آپ کو خبر تو پہنچی تھی نکاح کے بارے میں کچھ بات ہوئی؟ ہم نے کہا میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ کہ میں بھی چاہ رہا تھا اگر ہو جاتا تو اچھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ایسا کریں، استخارہ کر لیں، اگر آ جاتا ہے۔ یہ کبھی کہاں بات ہوئی ہماری، یہ مسجد سے نکل کر ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں گلی میں بات ہوئی۔ تو 1 ہفتے کے بعد پھر ہم نے کہا میں نے اسے استخارہ کر لیا ہے، جی چاہتا ہو جائے، اور وہاں بھی استخارہ ہو گیا، دونوں طرف سے ہو گیا۔ تو یہ عشاء کی نماز پر پھر گلی میں چلتے ہوئے ہوا کہ ٹھیک ہے، تو بات پکی ہو گئی۔ نہ وہ ہمارے گھر آئے نہ ان کے گھر گئے، نہ چائے نہ پانی، راستہ چلتے چلتے بات پکی ہو گئی۔ اچھا، پھر ایسے ہی نکاح کا ہو گیا کہ بھئی آج نکاح کر دیا کا کر دیا جائے۔ ہم نے تو کسی کو بلایا نہیں، کسی کو بلایا نہیں۔ صبح 8 ساڑھے 8 بجے میرے گھر پر ناشتے کا اس وقت دستور تھا، اور تقریباً روز ہی 2 4 6 مہمان ہوا کرتے تھے، یہ روز کا ہی تھا۔ ہمارے قریبی دوست آئے جو میرے چھوٹے بھائی کے دوست ہیں لیکن مجھے بھائی جیسا مانتے ہیں، آئے اور کہنے لگے آج آفس نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں؟ پہلے پوچھنے لگے آپ کچھ ناراض ہیں؟ میں نے کہا نہیں تو کوئی بات تو ہوئی نہیں ناراضگی۔ کہنے آپ ناراض ہیں؟ میں نے کہا نہیں بھائی، کیا ہوا کیا، یہ تو بتاؤ تم کو کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹی کا نکاح ہے، آج ہی نکاح ہے۔ ہم نے کہا جی آج اثر میں ہے، تو گھر میں کچھ کام ہوگا اور میں اتنا قریب کا ہوں، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، تو کیا بات ہے؟ تو ہم نے کہا تو ابھی جو چھوٹے بھائی لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہے، ابھی دکان پہ جاؤں گا تو کہہ دوں گا، ہمارے اسی محلے میں دکان کہ بھائی آج بھتیجی کا نکاح ہے تمہاری۔ ایسی بات ہے؟ ہم نے کہا بات ایسی ہے، پھر بھی کچھ کام ہوگا۔ میں نے کوئی کام نہیں، لڑکی کی شادی میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا، ولیمہ تو ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا تم جاؤ آفس کھولو، وہ چلے گئے آفس کھولے۔ اس کے بعد ہم بھی ناشتہ کر کے دکان پہ چلے گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر ان کا فون آیا، بھائی آپ واقعی کچھ ناراض ہیں، کچھ تو کام ہوگا بتا تو دیجیے۔ میں نے کہا بھائی میں دکان پہ بیٹھا دھندا کر رہا ہوں یار، کام ہی نہیں ہے تو میں بتاؤں کیا؟ پھر بھائی لوگوں سے میں نے بتایا، 2 چھوٹے بھائی، کیا تیری بھتیجی کا نکاح ہے اثر بات؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا، یہ تو بہت اچھی بات۔ تو ظہر کے قریب میرا مجھ سے چھوٹا والا بھائی بولتے ہیں بھائی آج نکاح ہے، آج ہی ہے نا اثر بات؟ میں نے کہا آج ہی ہے، تو کچھ کام نہیں کرنا ہے۔ ہم نے کہا بیٹی لڑکی کی شادی میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ہوتا تو ایسا ہی ہے، اب لوگوں نے زبردستی کام نکال رکھا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کا۔ پھر ہمارا سگا بھانجا تھا، ہم نے اس کو عصر سے کچھ پہلے دادر مارکیٹ بھیج دیا کہ بیٹا کام کر کے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ گھر کے لوگوں کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے، جس کا نکاح ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اور 2 گواہ ضروری ہے، اتنے ہی کی ضرورت ہے سر۔ تو سگا بھانجا بھائی وہ چلا گیا دادر مارکیٹ میں نے قصدن بھیجا تھا کہ جائے گا تو آئے گا نہیں اثر میں۔
اور نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا. کتنی سادگی کے ساتھ ہو گیا, کتنی برکت کے ساتھ ہو گیا. مغرب کے بعد میں نے, چونکہ پڑوس تو تھا ہی ہمارا, تو ہم نے ان سے کہا اپنے سمدھی سے, کہ ہم نے کہا بھائی میں بچے کو گھر لے جاؤں, ذرا کھانا کھلا دوں, اور میری بوڑھی ماں بھی دیکھ لے گی, ہماری والدہ حیات تھی, کہ یہ داماد کیسا ہے دیکھ لیں گے, اور ہماری اہلیہ دیکھ لیں گے کہ میرا یہ نیا بیٹا کیسا ہے. تو میں ان کو لے کے گھر چلا گیا, کھانا کھلا دیا, کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی, اور ایک بیگ میں کپڑا تھا, گاڑی میں بیٹھایا, اور میں خود بھی بیٹھا, میری اہلیہ کو بیٹھایا, داماد کو بیٹھایا, بیٹی کو بیٹھایا. جس فلیٹ میں انہیں رات گزارنی تھی ان کے گھر پہ پہنچا دیا, وہاں پہنچا دیا, اور ان سے کہہ دیا, بچوں سے دونوں سے, بیٹی تو دلہن بنی ہوئی تھی تو شرم کر رہی تھی, ہونی بھی چاہیے شرم. معاشرے سے حیا ختم ہو گئی, اور جتنی حیا جاتی ہے اتنا ایمان جاتا ہے. حیا, بے حیائی اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتا, یہ سب ایمان کے لوٹنے کی رسمیں ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو تم دونوں آپس میں بات نہیں کرنا, تم دونوں بچیوں سے کہا کہ آپس میں بات نہیں کرنا. یہ تمہارا یہ رخ قبلہ ویسا پلنگ تھا, ہم نے کہا ادھر بھی جگہ ہے مصلی کی, ادھر بھی. پہلے تم لوگ شکر ادا کرنا, شکرانہ ادا کرنا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ ایسی سادگی کے ساتھ عین اس عمر میں جب نکاح کی ضرورت ہے تب ہوا نکاح. اور کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد میرے پاس ایک ٹائم پیس اور چھوٹا چورس آتا ہے نا, 3 انچ بائی 3 انچ کا, یا 2.5 انچ بائی 2.5 انچ کا, وہ میں لے کر گیا تھا. اور میں نے دامن سے کہ میرے پاس ایک ایکسٹرا پیس تھا, حاجی رضوان صاحب عطر والے نے مجھے ہدیہ دیا تھا حج میں, تو یہ رکھا ہوا تو میں لیتا آیا ہوں تاکہ اس میں الارم لگا کے سونا, میں صبح فون کر کے پوچھوں گا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور میں نے فون لگایا تو بیٹی نے فون اٹھایا اور کہا کہ وہ تو مسجد میں نماز کے لیے گئے. اتنی بات کے بعد گھر کے اندر کی ایک بات بتانا ضروری ہے. اب میری ہی بیٹی ہے, سسرال ہو گئی اس کی, اب اس کے سسرال میں اس کو رہنا ہے, آنا جانا تو رہے گا. ایک دن پوچھا انہوں نے, بیٹا سب خیریت ہے نا, خوش ہو نا, اس لیے کہ ایسا تو نہیں کہ تمہارے باپ نے کہیں ایسی جگہ نکاح کر دیا جہاں تمہیں کوئی تکلیف ہو. تو بیٹی نے کہا کہ بابا کیا بتاؤں, ساس اماں کہتی ہیں ارے بیٹی ابھی تو چھوٹی, کتنا کام کرے گی, بیٹھنا میں کرتی ہوں نا, ابھی میری عمر اتنی زیادہ تو ہوئی نہیں ہے, تو آرام سے رہ, میں کرتی ہوں. اور میں کہتی ہوں کہ امی میں کام کروں, میں ایسے گھر سے آئی ہوں جہاں بہت کام ہوتا تھا, روز مہمان ہوتے تھے, اس لیے میں کام کروں کہ آپ میری ماں ہیں, آپ بیٹھیے آرام کیجئے. تو ہمارے آپس میں یہ باتیں چلتی ہیں کہ ہماری ساس اماں یہ کہتی ہیں بیٹی تو آرام سے رہ, اور میں کہتا ہوں امی آپ آرام سے رہیے, کام میں کروں. جھگڑے ہیں گھروں میں یا محبت ہے؟ اور ایسی سادگی کے نکاح میں پیار ہے نہیں ہے, اس لیے سادگی سے نکاح کا رواج ڈالو. اور میں نے خالی ایک نمونہ بتایا اس لیے کہ وقت کم ہے, ورنہ میں اپنی 4 شادیاں بچیوں کی, ایک بچی دوسری جو ہے اس کی, اور 3 بچوں کی شادی سنا تھی. خیر نکاح والے دن جب بیٹی کو وہاں پہنچا کر ہم لوگ میاں بیوی دونوں واپس آئے, تو ہم نے اہلیہ سے کہا کہ آج تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی, تم تو بہت تھک گئی ہوگی. تو انہوں نے کہا آج سے زیادہ آرام تو کبھی نہیں ملا, اس لیے کہ رات کے کھانے میں سب مہمانوں کو منع تھا, کسی مہمان کا کھانا انہیں نہیں بنانا ہے, اور سب کو آپ نے منع کر دیا تھا, آج رات کو کھانے کے لیے میرے گھر پہ نہیں آنا, ایسا نہ سمجھے کہ یہ ہماری طرف سے دعوت ہے شادی. کچھ لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہوا, کسی کی کیا پرواہ, کہ اللہ کو اچھا لگا, اللہ کو اچھا لگا, لوگوں کو خراب لگے یا اچھا لگے. تو جو لوگ کہہ رہے تھے یہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا, ہفتے 10 دن کے بعد کہنے کہ بہت اچھا ہوا, ایسے نکاح ہو تو بہت اچھا ہے, بڑا آسان ہے. اس لیے مبارک نکاح بہت مبارک ہو, اور اللہ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اور مرد اور شوہر اور بیوی, شوہر اور بیوی یہ 2 الگ الگ جگہ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک گھر میں 4 بچے ہوتے, چاروں کا مزاج الگ ہے. کتنے لڑکے تمہارے؟ 2 ہیں. ایک کہاں گیا, ہمارا دلارا کہاں گیا, پیارا, جس کو میرا لال کہہ کے بلاتا ہوں میں, ادھر, ہاں یہ ادھر بیٹھا ہے. اور ایک یہ ہے,
یہ بزرگی کے اعلیٰ مقام پر ہیں، وہ بدماشی کے اعلیٰ مقام پر، یعنی شرارت کی شرارت۔ یہ میں ہنسنے کے لیے کہہ دیا بدماشی۔ پتہ چلا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، بہت شریر ہے، ہم کو بھی چھیڑتا ہے، میرے کو بڑے کام کا ہے، اسی کو میں اپنا پوتا بناؤں گا، تجھ کو نہیں بناؤں گا، تو تو بن گیا۔ تو اس کو تمہارے ان کے گھر گیا، کھانا وانا کھایا، پھر اس کو بلایا، بہت شرارت کرتا ہے، تو مسکرائے۔ میں نے کہا کرتے رہنا، لیکن جب ابا اماں منع کریں تو مان جانا، اور بڑے بھائی کو ستانا مت، چھیڑنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب جب دو مزاج سگے بھائی لوگوں کا ہے تو ایک گھر کا بچہ یہ، ایک گھر کی بچی وہ، اور ہمارے سب کا یہی حال ہے، تو الگ الگ ہوگا نا۔ اس لیے طے کر لیں کہ ہم اور تم دونوں مل کر شریعت جو کہتی ہے ویسا کریں گے۔ اگر ہم شریعت کے خلاف کچھ کریں گے تو تم ہم کو بتا دینا، میں توبہ کر لوں گا، تم کچھ کرو گی تو ہم تم کو بتا دیں گے، تم توبہ کر لیں۔ ہم اپنے گھر میں محبت اور پیار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اس لیے جب کوئی بات اختلاف کی ہو جائے تو بجائے غصہ کرنے کے بیٹھ کر مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ ایسے حالات کے مسائل کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جب میں جاتا ہوں مفتی صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں کہ میری اور بیوی کے اندر یہ سوچنے میں اختلاف ہے، کرنے میں، اس لیے آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب مفتی صاحب نے بتا دیا، آ کر بیوی کو بتا دیا کہ مفتی صاحب نے بتایا تمہیں ایسا کرنا چاہیے اور تمہاری اہلیہ کو ایسا کرنا چاہیے، تو پھر جھگڑا ہوگا کیا؟ کتنی پیار بھری زندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس کی مرضیات پہ چلنے کی توفیق دے، رسموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔